السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. بھائیو، سیالکوٹ کے سانحے کے حوالے سے، جو کہ ملک و ملت، قوم اور ملک کے بدنامی کے لیے بہت بڑا سبب بنا ہے، انتہائی بڑا اور انتہائی شنیع فعل کے ارتکاب ہو گئے وہ قاتل لوگ. تو اس حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے میں 2-3 احادیث مسلم کے قتل کے حوالے سے اور پھر ذمی مسلمانوں کو کسی ملک میں رہنے والے کافر کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے احکامات شرعیہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اس حوالے سے اور اس قتل کے معاملے میں فقہ حنفی کا نقطہ نظر کیا ہے بإذن اللہ تعالی وہ بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی طرف پھر دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، کسی کا جان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی کے بچوں کو یتیم بنانا، کسی کی بیوی کو رانڈ اور بیوہ بنانا، کسی کے والدین کو جو ہے نا بے اولاد کرنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جنہوں نے یہ غیرت کی ہے نا اسلام کے لیے، ابھی حکومت کو چاہیے کہ انہیں سب کو جو ہے نا ادھر ان کے حوالے کرے جس ملک کے وہ باشندے تھے مقتول، اور پھر وہاں پر ان کے سامنے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے، تاکہ پھر وہاں پر جو ہے نا اس طرح شنیع فعل کے مرتکب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پھر غیرت کرے. یہ پھر دیکھا جائے گا نا، وہاں سر چھپائیں گے. تو میرے بھائیوں، کسی نے لکھا ہے: القتل العمد جریمۃ شنیعہ حذر الاسلام منها وشدد اللہ عز وجل فی النہی عنها وعظم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقوبۃ فاعلها ومن ذلك ان النفوس معصومة فنفس المؤمن فی الاسلام. یہ انشاءاللہ تعالی احادیث جو ایک مسلم کے قتل کے حوالے سے ہے وہ 2-3 رکھتا ہوں، پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں کہ قتل عمد، قصداً ارادتاً قتل کرنا، یہ بہت گناؤنی حرکت ہے، بہت شنیع جرم ہے. اسلام نے اس سے انتہائی ڈرایا ہے ہمیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے منع پر جو ہے نا بہت شدید جو ہے نا اللہ نے وعید سنائی ہے. انشاءاللہ تعالی قرآنی آیت سنو گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس کے پائل پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی عقوبتیں سنائی ہے، سزائیں سنائی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنن طبرانی میں ہے، یہ طبرانی میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا: ما اعظم حرمتک. وفی روایت ابن ابی حازم، ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسری
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، اور تو کس قدر پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، کتنی قابل احترام ہے، لیکن وَلِلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدًا وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا۔ اللہ رب العالمین کی نزدیک ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیرے ایک حرمت کو ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومن کے 3 حرمت ذکر کیے ہیں۔ اس پر بدگمانی کرنا یہ بھی ایک حرمت ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مومن پر بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا۔ اللہ رب العالمین کی نزدیک پوری دنیا کو برباد کرنا، پوری دنیا کو پوری دنیا پر زوال آ جائے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اتنی بڑی گناہ نہیں ہے جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان والے سب جمع ہو جائے کسی ایک مومن کے قتل میں، آسمان والے اس میں جمع نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فعل کی شناعت کو اور اس جرم کے ارتکاب کو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک بیان کیا کہ اگر آسمان والی بھی جمع ہو جائے، ملائک، آسمان میں کون ہے؟ ملائک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی سب کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ 7 ہلاک کرنے والے افعال کے بارے میں ایک فعل اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا ہے، قتل النفس بغیر حق، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ ایک مومن کے قتل کے بارے میں وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے کسی مومن کو قتل عمد کے ساتھ ارادتاً عمداً قتل کیا تو اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا، اور اللہ رب العالمین کا غضب ہوگا اس پر، اور اللہ رب العالمین کی لعنت اور پٹکار ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عذاب عظیم اختیار کیا ہے۔ یہ ایک مومن کے قتل کے بارے میں اللہ رب العالمین کی سزا ہے۔ پھر وہ مومن جو سلفی العقیدہ ہو، جو پکا ہو کتاب و سنت کے عقائد میں اور عمل میں، اس کو کوئی قتل کرے، اللہ اکبر۔ اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے 5 سخت وعیدیں سنائے ہیں، وعید شدید تحدید اکید من رب العبید لیس علیہ مزید۔ ایسی شدید وعید اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور وعید نہیں ہے۔ فتوعد اللہ القاتل فی هذه الآیہ ب5 عقوبات ہی دخول النار، الخلود فیہا، استحقاق غضب اللہ، ونزول اللعنہ، وفوق كل ذلك العذاب العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے قتل کے بارے میں 5 سخت وعید اللہ نے سنائے ہیں، 5 سخت وعیدیں سنائے ہیں۔ ایک، ہمیشہ کے لیے جہنم داخل ہونا،
ایک ہمیشہ کے لیے پھر اس میں رہنا، آگ میں داخل ہونا، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے لعنت کی اس پر. اور سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب اس کے لیے اور بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کیا ہے. یہ ایک مومن کے قتل کے بارے میں ہے. کسی بھی کافر کے قتل کرنے کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے، اسلام کے کیا احکامات ہیں، اسلام اس بارے میں ہمیں کیا جو ہے نا وہ کن کن باتوں سے اسلام نے ہمیں ڈرایا ہے، اس بارے میں آپ بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی کافر ہو، اہل کتاب ہو، یہودی نصرانی، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مسلمانوں کے ملک میں رہے، ذمی ہو، اگرچہ آج کل کوئی ذمی نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اسی لیے کہ اسلامی حدود شرعی نظام کا جو ہے نا وہ نفاذ نہیں ہے. لیکن وہ جس ملک میں رہتا ہے تو ملک کے لیے وہ کوئی نوکری انجام دیتا ہوگا اور حکومت نے بھی جو ہے نا اس کے لیے کچھ حقوق بیان کیے ہوں گے، یہ تو ہے. تو گویا کہ وہ معاہد ہے، وہ معاہد ہے. اگرچہ معاہد وہ یہ ہے کہ وہ حکومت اسلامیہ کو ٹیکس دیتا ہو، وہاں پر رہتا ہو، اسلام کا جو ہے نا عزت احترام کرتا ہو، قدر کرتا ہو، اپنے مذہب پر رہے، لیکن اسلام نے جو ہے نا اس کا ذمہ لیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے معاہد کافر کو قتل کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں من قتل معاہدا او معاہدا، جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو کوئی ایسی ویسی دنیاوی خوشبو نہیں ہے کہ کسی نے بہت خوب عطر لگائے ہیں اور راستے پر سے گزر گیا اور 10 میٹروں تک 15 میٹروں تک جو ہے نا اس کی خوشبو پھیل جائے. نہیں، جنت کی خوشبو وہ 40 سالوں کی مسافت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھیلائے گا. جنت اتنی خوشبودار ہے. اس حدیث میں ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمیں جنت سے شوق اور رغبت ہونی چاہیے کہ بھائی ایسی جنت جس کی خوشبو جو باہر پھیلتی ہے 40 سالوں کے مسافت پر، اس سے میں محروم ہو جاؤں. اس حدیث میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ہمیں جنت کی رغبت ہونی چاہیے اور جنت کا شوق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کیا، معاہد کافر کو قتل کیا، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کی ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لی ہو تو اس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کو مٹا دیا اور ضائع کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جنت کا خوشبو بھی حرام کر دے گا. جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کو ایسا قتل کرنا. میرے بھائیوں، یہ جن لوگوں نے وہ آدمی کو جو قتل کیا ہے نا، وہ کس وجہ سے قتل کیا ہے؟ وہ کامچور تھے، کامچور. منیجر نے جو ہے نا کمپنی میں ڈسپلن اور ان سے جو ہے نا کام کا مطالبہ کیا تھا. یہ لوگ تھے کامچور، اور اس دن غیر ملکی کمپنی نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا. تو منیجر جن کا نام جو ہے نا بریانتا تھا، اس نے مشینوں کی صفائی کا حکم دیا اور مشینوں پر لگائے گئے سٹیکر ہٹانے کا حکم دیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. ابھی اس کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ سٹیکروں پر کیا بات لکھی گئی ہے. یہ کہتے ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے کہتے ہیں کہ سٹیکر وہ تحریریں جو ہے نا مذہبی تھی. تمہیں کس نے کہا کہ
مشینوں پر سٹیکر لگاؤں؟ قرآن سے بڑی کوئی علامت ہے اللہ رب العالمین کے دین کی؟ کوئی آیت دیوار پر، کوئی آیت مشین پر نہ لگا لیا کرو، پڑھو آیات کو، قرآن تلاوت کرو۔ حدیث رسول سے کوئی اور اسلام کی بڑی علامت ہو سکتی ہے؟ مذہبی تحریر اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتی؟ نہیں۔ تو تلاوت قرآن، احادیث نبویہ پڑھ کر اس پر اپنی عملی زندگی بناؤ، اس پر جو ہے نا مذہبی سٹے کرتے۔ کس نے تمہیں کہا کہ مشینوں پر سٹے کر لگاؤ؟ مشین تمہارے تھے، راستوں میں ادھر ادھر اپنے جو ہے نا مذہبی تحریریں لکھتے ہو، اسلام کے بدنامی پر تلے ہوئے ہو، اور پھر تمہارے یہاں مذہبی تحریریں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعرے، شرکیہ گڑے گئے آوازیں، یہ ہے مذہبی تحریریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود تم اسلام کو نہیں سمجھتے، غیر اللہ کو آوازیں دیتے، اس کو نعرے لگاتے ہو۔ ہندوؤں سے پوچھو نا کہ تم رام کو اور سیتا کو، کرشن کو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ وہ بھی تمہیں یہی جواب دے گا جو جواب تم موحدین کو دیتے ہو۔ او مشرکو، اسلام کو نہ بدنام کرو۔ او قبر پرستو، گور پرستو، اسلام کو نہ بدنام کرو۔ مذہبی تحریروں کا بہانہ بنا کر اندر کسی جو ہے نا ناحق کسی کا قتل کرنا اور پھر اس کو جلا دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مذہبی ڈرامہ رچایا کہ توہین کی ہے۔ کیا توہین کی ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی توہین کی ہے، یا تمہارے من گڑت وہ سٹیکروں کے جو ہے نا انہوں نے توہین کی ہے؟ یہ توہین ہے کہ ان کو ہٹاؤ، فیکٹری کی صفائی کرو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے وہاں سے کامچوروں کو انہوں نے نکال دیا تھا۔ تم اسلام کو بدنام کرنے والے ہو، تم اسلام کے نام پر جو ہے نا کھلنگ ہو۔ خود نہ سیرت، نہ صورت، نہ کردار، نہ گفتار، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ گھر میں داخل ہونا، نہ گھر سے نکلنا، نہ رات کا سونا، نہ دن کو صبح کے وقت کو جاگنا اسلام اور سیرت محمدی کے موافق ہے، اور نہ تمہارا بولنا اور تمہارے عقائد اسلام اور سیرت محمدیہ کے موافق ہے۔ ایسے کہتے ہو کہ مذہبی تحریروں کا جو ہے نا وہ گستاخ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں کہ میں نے اب بھائیوں کے سامنے ذکر کیے۔ یہ مذہبی تحریروں کی گستاخی کا ڈونگ رچا کر، ڈرامہ رچا کر کسی کو قتل کرنا، یہ قوم و ملک و ملت کی بدنامی ہے۔ حکومت کو چاہیے ان کو سخت، کھڑی سی کڑی سخت سزا دی جائے۔ سزا کیسی ہو وہ فقہ حنفی کی روشنی میں اب بھائیوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو یہ ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیحین میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقتل مسلم بے کافر، کسی مسلم کو کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا، ہاں دیت اس کے طرف سے ادا کی جائے گی۔ وہ بات ہے اصل شریعت اسلام وہ ہے۔ اس بات کو سمجھ گئے؟ اصل شریعت اسلام وہ ہے کہ اس کو نہ قتل کیا جائے، مسلم کو نہیں قتل کیا جائے گا کافر کے عوض، کافر کے خون کے بدلے، ہاں اس کو دیت، فدیہ دیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ اچھا، یہ ہے اسلام، یہ ہے تین مذاہب، یہ محدثین کا راستہ ہے، اہل ظواہر کا راستہ ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اور انہوں نے جو ہے نا قرآنی آیات سے وہ دلیل لیا ہے، قرآنی آیات سے دلیل لیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، قتل کے بدلے قتل، آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا کہ اے عقل مندو، اے عقل اور دانش والو، تمہارے لیے زندگی ہے کس چیز میں؟ قصاص لینے میں، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم تقوی دار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ ہے قرآنی آیت۔ اس کے بارے میں جو ہے نا فقہ حنفی میں یہی فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث سنن طبرانی میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ العمد قود، قصداً عمداً ارادتاً کسی کا قتل، اس سے پھر قصاص لینا ہے، بس یہی اس کا سزا ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ اگرچہ یہ مذہب وہ حدیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں کمزور ہے، لا یقتل مسلم بے کافر، مسلم کے مقابلے میں کافر نہیں قتل کیا جائے گا، لیکن قاتل اس مذہب والے ہیں۔ قاتل کون ہے؟ یہی مذہب رکھنے والے ہیں، قاتلوں کا مذہب یہی ہے، وہ حنفی ہے، فلہذا ان پر فقہ حنفی کا تنفیذ کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی عزت، حرمت وہ اس سے بھی بالا ہے، لیکن اس کے لیے قانون ہاتھ میں لینا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے قانون ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، اسی کے حوالے کیا جائے۔ اور دوسری بات، کس کس بات کو جو ہے نا تم گستاخ کہتے ہو، کس کس بات کو تم گستاخ کہتے ہو؟ کسی نے رسول اللہ علیہ السلام کو بشر کا، اس کو بھی گستاخ کہتے ہو نا۔ رسول اللہ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، اس کو گستاخی کہتے ہو نا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پر بات کروں گا کہ یہ گستاخی تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہم یہ فقہ حنفی کے دلائل پیش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اگر ایسا کیا جائے، ان پر اپنی فقہ حنفی کا فیصلہ نافذ کیا جائے، اہل الحدیث کتاب و سنت والے جن سے جو ہے نا صوبہ پنجاب بڑا ہوا ہے الحمدللہ، بہت ہے، لیکن وہ ایسے جہالت کا ارتکاب کبھی نہیں کرتے۔ ان سے حکومت بے غم بے فکر ہو جائے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ کتاب و سنت پر عاملین ہیں، جس طرح عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح عمل بھی کرتے ہیں والحمدللہ۔ لیکن ان کے فقہ میں یہ بات ہے، چنانچہ ان پر ان کا فقہ نافذ کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا حرکت یہ نہ کرے۔ آخری بات، ڈاکٹر طاہر القادری کے کچھ اقوال ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسلام کو سب و شتم کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کو سب و شتم کے حوالے سے فقہ حنفی کی روشنی میں کچھ اقوال ڈاکٹر طاہر القادری کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ بھائیوں کے سامنے دوسرے کلپ میں پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔